جیسے عربوں میں جب تبلیغی جماعت کا کام تھا تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے اکابر کو کہا تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ صحیح مستند احادیث سننا چاہتے ہیں، وہ واقعات نہیں سننا چاہتے، تو عرب میں فضائل اعمال نہیں چلے گی، آپ ریاض الصالحین لے کر آؤ۔ تو تبلیغ والوں نے علماء کی بات سنی اور تبلیغ کا کام عربوں میں بہت پھیل گیا۔ اگر وہ فضائل اعمال رکھتے نا تو وہ صبح شام وہ قصے کر کے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مردہ زندہ، وہ عرب لوگ وہ بولتے بھائی یہ کیا بتا رہے ہو ہمیں تم، عربوں میں نہیں چلنے کا تھا۔ تو اسی طرح بھائی جب کام بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اس میں واقعات 2-4 کرامت کے آ جائیں چلو ٹھیک ہے چلتا ہے موٹیویشن کے لیے، لیکن بہت زیادہ واقعات جب آئیں گے تو اس سے بدعتیوں کی تائید بھی ہوتی ہے۔ بدعتی کہتے ہیں ہم جب سناتے ہیں تو تم بولتے ہو پھینک رہے ہو، خود جو مرضی سناتے رہو بیٹھ کے، تو بھائی اس کو کم کر کے کس کو لانا چاہیے؟ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، سنن ابی داؤد کو، سنن ترمذی کو، جیسے مشکات ہے اس کا فضائل کی حدیث لے لی جائیں اس سے، یا ریاض الصالحین علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ نے بہترین کتاب لکھی ہے، پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے۔ علامہ نووی شافعی مسلک کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایسی بہترین کتاب لکھ دی ریاض الصالحین کے نام سے، عوام کے لیے بڑی زبردست ہے، اور ساری مستند تو اس کے ترجمے ملتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ تو اس لیے علماء سجیشن تو دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو کہ بھائی اب کام بڑھ گیا تو اب یہ لے کر آؤ، آپ یہ چلے گی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ کرامت اور معجزوں کا تذکرہ، کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی، لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے، کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے۔ تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو بدعتی لوگ ہیں نا، جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدعتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا، یہ اسی پہ شریعت کا مدار رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ خطرناک ہے۔ تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جب حضرت شیخ الحدیث نے لکھی تھی تو مخصوص لوگ اس کو پڑھتے تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ اب ایک بین الاقوامی کام ہے تبلیغی جماعت کا، اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح احادیث ہوں، واقعات اس میں کیا ہوں۔ واقعہ کو تو جو آپ کو مانے گا، آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ واقعہ مان لے گا۔ ہمیں کیا پتا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بیان کرنے والا مستند ہے بھی یا نہیں ہے، لوگوں کو تو کتابوں کے مصنفین کے نام نہیں پتا ہوتے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلیبس ہے نا، سلیبس، جب آپ کسی یونیورسٹی میں اسلام رکھو گے تو اب کرامتوں کے واقعات پر تھوڑی کتاب پڑھانا شروع کر دو گے ان کو، بلکہ ان کو کتاب الوضو ہوگا، کتاب الزکات ہوگا، کتاب الصوم ہوگا، یہ مسائل ہوں گے، احادیث صحیحہ ان کو پیش کی جائیں گی۔ تو اب تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہماری ناقص، ہم جو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن میں اپنی طرف نسبت کر کے نہیں، میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب فضائل اعمال کے بجائے کوئی دوسری کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ جب کام زیادہ پھیل جاتا ہے نا تو لوگوں کو مستند احادیث چاہیے، لوگوں کو واقعات نہیں چاہیے۔ تو فضائل اعمال پر اس لحاظ سے اعتراض اگر کوئی کرتا ہے جو اعتدال کے ساتھ اعتراض ہے کہ بھائی نہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من گھڑت واقعات ہیں۔ من گھڑت تو جب ہو جب بیان کرنے والا جھوٹا ہو، اگر جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو آپ کس بیس پہ من گھڑت کہہ رہے ہو؟ نہ یہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ من گھڑت قصے کہانیاں سنا رہی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے۔ تو معیار یہ ہے کہ بھائی ریاض الصالحین ہونی چاہیے۔